بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الکلام علی الانشاء، اس سے پہلے الکلام علی الخبر گزر چکا ہے، یعنی علم معانی کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ اس کے کل 8 ابواب ہیں اور ایک خاتمہ۔ اس میں سے پہلا باب ہے خبر اور انشاء کے بارے میں، ہے نا؟ تو خبر کے متعلق گفتگو ہو چکی، اب انشاء کے متعلق گفتگو آج سے شروع ہو رہی ہے۔ دیکھیے، الانشاء اما طلبی او غیر طلبی، یہ انشاء کی قسمیں بتا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ جاننا چاہیے کہ انشاء ہے کیا چیز، کسے کہتے ہیں انشاء؟ اس کے بولنے والے کو، کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکے، یہ انشاء ہے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک کا نام طلبی ہے اور دوسری کا نام غیر طلبی۔ اب یہ طلبی کی تعریف کر رہے ہیں کہ طلبی کسے کہتے ہیں۔ فالطلبی ما یستدعی مطلوبا غیر حاصل وقت طلب، طلبی وہ ہے جو ایسے مطلوب کو چاہے، ہاں، استدعاء یستدعی کے معنی چاہنا، جو ایسے مطلوب کو چاہے جو طلب کے وقت حاصل نہ ہو، غیر حاصل وقت طلب، جو طلب کے وقت حاصل نہ ہو، اس کو کہیں گے طلبی۔ امر میں کیا ہوتا ہے؟ یہ انشاء میں طلب ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ طلب ہوتی ہے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ ایک تو طلب ہے، طلب کی تعریف بتا دی طلبی، اور ایک غیر طلبی ہوتا ہے کہ ما لیس کذالک۔ کا مطلب ہوا ما لیس کذالک، اوپر جو تعریف گزری ہے کہ طلبی وہ ہے جو طلب کے وقت ایسے مطلوب کو چاہے جو طلب کے وقت حاصل نہ ہو، تو اس میں کیا کہیں گے؟ غیر طلبی میں حاصل ہو، ہے نا؟ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو طلب جو حاصل ہے پھر طلب کی جائے، بھائی ہمیں ہمارے پاس ہے اس کو طلب کریں، ایسا کچھ ہے؟ بھائی جو چیز نہیں ہے وہ طلب کریں گے نا، کہ جو ہے وہ طلب کریں گے، ہے؟ ہاں، تو دیکھیے وہ بھی آگے آئے گا۔ والاول یکون بخمسۃ اشیاء، پہلی قسم، پہلی کون ہے؟ طلبی، ہے نا؟ تو طلبی کہہ رہے ہیں کہ اس کی کل یہ 5 چیزوں سے ہوتی ہے، 5 چیزوں کے ذریعے سے طلب کی جاتی ہے۔ نمبر 1 الامر، امر فلاں کام کرو، ہے نا؟ تو کہا کہ جو کہہ رہا ہے کہ فلاں کام کرو، پڑھو لکھو، ہے نا؟ تو کہا کہ یہ پڑھنا لکھنا طلب کر رہا ہے، یہ نہیں ہوا؟ جو ابھی طلب ہے وہ بھی ہے نہیں، اس کو حاصل نہیں ہے، کہہ رہا ہے کہ پڑھو، پڑھے گا طلب ہو جائے گی، ہے؟ تو یہ امر کے ذریعے سے اور نہیں کے ذریعے سے بھی ہے، نہ کھیلو، کیونکہ نہ کھیلنا ہوا کہ یہ مطلوب ہے نا؟ اچھا، اور دیکھیے الاستفہام، استفہام کے ذریعے سے، ہے نا؟ استفہام کیا ہوتا ہے؟ ہاں، سوال کرنا، تو اس میں بھی طلب ہوتی ہے، اور تمنی، آرزو کرنا، اس میں بھی طلب ہے، ندا ہے، اس میں بھی۔ تو یہ کل 5 چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے؟ ہاں، طلب ہوتی ہے۔ اب دیکھیے سب سے پہلے یہ امر کو بتا رہے ہیں، امر میں پوری گفتگو کریں گے، اس کے بعد پھر دوسرے پر نہیں، استفہام، تمنی، سب پہ تھوڑی تھوڑی گفتگو کریں گے۔ تو یہ بتائیں کہ امر کہتے کسے ہیں؟
امر کی تعریف تو پڑھ لیا ہے نا، بہت جگہ پڑھے ہوگے ہیں، یاد بھی ہوگی۔ حکم کو اور تھوڑی تعریف لمبی کرو ہے۔ دیکھو یہاں پہ کیا بتا رہے ہیں یہ، یہی تعریف تم نے پڑھی ہے ہدایت النو وغیرہ میں، ہے نا، جہاں بھی پڑھی ہوگی۔ ہاں، اما الامر فهو طلب الفعل على سبیل الاستعلاء، فعل کا طلب کرنا استعلاء کے طور پر۔ یہ استعلاء کیا چیز ہے؟ جو آدمی حکم دے رہا ہے کہ یہ کام کرو، تو گویا کہ مخاطب سے بلند تر آدمی ہے یہ، تبھی کہہ رہا ہے نا۔ وہ حقیقت میں بلند ہو کہ نہ ہو اس سے کوئی بحث نہیں ہے، لیکن جب حکم دے رہا ہے تو گویا کہ اس کی بلندی ثابت ہے نا۔ جو مخاطب ہے اس سے بڑا بلند ہوا حکم دینے کے حساب سے۔ استعلاء کا معنی یہی ہوا ہے نا، کہ اپنے کو بلند ظاہر کرنا۔ ہاں، اب دیکھو فعل کا طلب کرنا کس طور پر؟ استعلاء کے طور پر، ہے نا۔ اچھا، وَلَهُ 4 صيغ، اس کے کل 4 صيغے ہوتے ہیں۔ دیکھیے، فعل امر، فعل الامر ایک ہے تو ہے فعل امر، جیسے خذ الکتاب بقوہ، ہے کیا معنی ہوا؟ کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ یہ کس سے کہا گیا تھا؟ کوئی حافظ ہے اس میں؟ یا زکریا خذ الکتاب بقوہ، یہی شاید ہے نا۔ ہاں، تو حضرت زکریا علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی گئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے زکریا یہ کتاب مضبوطی سے پکڑ لو۔ اس میں حکم ہوا، یعنی اس کا حکم ہے جو سب سے بڑا ہے۔ ہاں، اب یہاں ماننا نہیں ہے کہ بڑا چھوٹا ہو کہ نہ ہو، وہ تو خود ہی سب سے بڑا ہے نا۔ ہاں، تو یہ امر ہوا ہے نا۔ تو امر کے ذریعے سے کیا طلب ہو رہی ہے نا؟ یہ کس چیز کی طلب ہو رہی ہے؟ کتاب پکڑنے کی۔ اچھا، اور اس کے بعد کیا ہے؟ والمضارع المقرون باللام، اور وہ مضارع جس پر لام داخل ہو۔ مضارع پر لام داخل کر امر بناتے کہ نہیں بناتے ہیں؟ پڑھا ہے نا۔ ہاں، تو یہ بھی جیسے لینفق ذو سعۃ من سعتہ، تو لینفق کا معنی کیا ہوا؟ چاہیے کہ ذو سعۃ، وسعت والا خرچ کرے، ہے نا۔ چاہیے کہ وسعت والا خرچ کرے، من سعتہ، اپنی وسعت کے مطابق۔ تو یہاں بھی طلب ہے نا، لیکن وہ فعل امر سے نہیں ہے، یعنی صیغہ امر سے نہیں ہے، بلکہ کس سے ہے؟ فعل مضارع پر لام داخل کر کے، ہے نا۔ واسم فعل الامر، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فعل امر کے اسم سے، یہ فعل امر کا اسم کیا ہوتا ہے؟ اسم فعل، یعنی ایسا اسم جو امر کا معنی دے، ہے نا، تبھی نہ ہوگا۔ جیسے حی علی الفلاح، کیا معنی ہوا؟ کامیابی کی طرف آؤ۔ یہ حی فعل ہے، کس میں ہے؟ اسم ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ فعل کے معنی میں ہے نا۔ اسی کو کہا ہے اسم و فعل الامر، وہ اسم جو امر کے، جو فعل امر کا اسم، یعنی وہ اسم جو معنی دے۔ چلیے، والمصدر النائب عن فعل الامر، اور فعل امر کا مصدر نائب ہے۔ یہ فعل امر کا مصدر نائب کیا ہے؟ مثال، نحو سعین فی الخیر، یہ سعین فی الخیر،
سائن مصدر ہے، السعی مصدر سے سائن کیا ہے نا، لیکن شروع میں آیا ہے نا تو سائن ہونا چاہیے، سائن کیسے ہو گیا؟ اس پر نصب کس نے دیا ہے؟ کوئی چیز کیا ہے؟ اسعى سعيا فی الخیر ہے نا. اب معنی کیا ہوا اس کا؟ بھلائی کی طرف، بھلائی میں کوشش کرو ہے نا. یعنی چلو اس مثال میں یہ سعین یہ مصدر ہے، فعل امر اس کا کیا آئے گا؟ اسعا ہے نا. ہاں تو گویا کہ اسی یہ اسعا فعل یہ محذوف کے قائم مقام ہو سعین ہے نا. یہ تو ہو گیا، یہ چاروں کی مثالیں دے دیں ہے نا. اب اس کے بعد لکھ رہے ہیں وقت تخرج صیغ الامر عن معنی الاصلی الی معنی آخر، اور کبھی کبھی امر کے صیغے، صیغہ کی جمع، کبھی کبھی امر کے صیغے اپنے معنی اصلی سے نکل کر دوسرے معنی میں چلے جاتے ہیں ہے نا. صیغہ تو رہتا امر کا، لیکن وہاں پر امر کا معنی نہیں کرتے، دوسرا معنی کر لیتے ہیں. یہ کبھی کبھی ہوتا ہے ایسا. ہاں اب وہ رہا مسئلہ ہے کہ یہ کیسے پہچانا جائے گا کہ دوسرے معنی میں ہے نا. تفہموا من سیاق الکلام و قرائن احوال، سیاق کلام اور قرائن احوال سے موقع محل دیکھ کے ہم اس کے معنی کی تعین کریں گے. مثال دیکھیے، قد دعا، کبھی کبھی دعا کے لیے آتا ہے. کیا چیز؟ صیغہ امر کبھی دعا کے لیے آتا ہے. مثال اوزعنی ان اشکر نعمتک ہے، اے اللہ مجھے توفیق دے. اوزعنی، اوزع فعل امر ہے نا. ترجمہ کیا کیا؟ مجھے توفیق دے کس بات کی؟ ان اشکر نعمتک، کہ میں تیری نعمت کا شکریہ ادا کروں ہے نا. تو اوزع فعل امر ہے نا. ترجمہ کیا امر کا ہوا ہے نہیں، دعا کا ہو رہا ہے ترجمہ. قرینہ کیا ہے؟ کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم نے یہ صیغہ استعمال کیا ہے، تو ظاہر بات ہے کبھی اللہ کی بارگاہ میں ہم حکم تو کر نہیں سکتے ہے نا. تو وہاں دعا ہی ہو سکتی ہے. تو یہ ہوا دعا کا معنی. تو یہاں اپنے معنی سے ہٹ کے ہوا کہ دعا کے معنی میں استعمال ہوا. اور کبھی التماس کے معنی میں ہوتا ہے. التماس کس سے کی جاتی ہے؟ اپنے برابر والے سے ہے نا. ہاں کا قول کے لمن یساویک، جیسے تمہارا قول تمہارے برابر والے سے. کوئی ہم جماعت ہیں تو ان کو حکم کرو گے نہیں، کیا کرو گے؟ التماس کریں گے ہے نا. بھائی ذرا کتاب دے دو، یہ نہیں کہو گے ہیں؟ یہ حکم نہیں چلے گا وہاں پر. ہاں وہ خود حکم کرنا شروع کر دے گا. ہاں ہم برابر کے ہم ہیں. آتینی الکتاب ہے، مجھے کتاب دو. بس التماس کرے گا، گزارش کرے گا. بلکہ گزارش تو بڑوں سے ہوتی ہے، برابر والوں سے نہیں ہے نا. والتمنی، اور تمنا اور آرزو کے معنی میں کبھی ہوتا ہے صیغہ امر ہے. دیکھیے الا ایھا اللیل الطویل الانجلی بصبح وما الاصباح منک بامثل. الا ایھا اللیل، سن لو، اے رات، سن لے اے رات. اللیل الطویل، اے طویل رات ہے نا. نہیں سن لے نہیں ہے. الا انجلی، اے طویل رات، کیا تو
بے صبح ہی یہاں سے ترجمہ کرو، اے طویل رات کیا تو صبح کے ذریعے نمودار نہیں ہوگی؟ سفیدی تمہارے اندر نہیں آئے گی؟ پھر رات تاریک ہوتی ہے، اور انجلا کے معنی کیا ہوتا ہے؟ روشن ہونا، روشن نہیں ہوگی۔ اے رات، اے طویل رات کیا تو صبح کے ذریعے روشن نہیں ہوگی؟ یہ ایک مصیبت زدہ آدمی کہہ رہا ہے، رات کی تاریکی سے پریشان ہے، کسی وجہ سے پریشان ہے رات میں۔ آج بھی آدمی بیماروں میں پڑتا ہے، کوئی پریشانی آتی ہے تو جلدی سے صبح نہیں ہوتی ہے، پتہ نا، کہتا ہے جلدی صبح ہو جائے تو کچھ پریشانی دور ہو، ڈاکٹر کے وہاں چلے، یہ کریں وہ کریں۔ تو وہی ہے، کوئی تکلیف ہے تو شاعر کہہ رہا ہے کہ اے طویل رات کیا تو صبح کے ذریعے روشن نہیں ہوگی، یعنی صبح نہیں ہوگی۔ پھر کہہ رہا ہے مومل اصباح من کا بے امثلی، لیکن صبح بھی تم سے افضل نہیں ہے، تم سے بہتر نہیں ہے، امثل افضل ہے نا۔ کیا مطلب؟ یعنی جو ابھی رات میں دقت و پریشانی ہمارے سر ہے، یہی دقت صبح ہونے کے بعد بھی رہے گی، ہے نا، تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، چلو رہنے دو۔ تو ہم دکھانا کیا ہے؟ یہ شعر پیش کر کے یہاں کیا بتانا مقصود ہے؟ تمنا کر رہا ہے رات سے کہ رات جلدی ختم ہو اور صبح آ جائے، ہے نا، تو بس یہی دکھانا ہے کہ تمنا۔ اور کبھی ارشاد کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، ارشاد کے معنی نصیحت اور رہنمائی کرنا، ہے نا۔ مرشد کہتے ہو، کون ہوتا ہے مرشد؟ پیر صاحب، تو کس کام کے لیے ہوتے ہیں؟ رہنمائی کرنے کے لیے، ہے نا، ہاں، تو اسی ارشادی سے مرشد ہے وہ۔ اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل۔ اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى، یہ تداینتم کے معنی جب تم آپس میں ایک دوسرے سے لین دین کرو، ہے نا، کاروبار آدمی کرتا ہے، لین دین کرتا ہے۔ اذا تداینتم بدین الی اجل، جب تم آپس میں ایک دوسرے سے ایک وقت مقررہ کے لیے لین دین کرو، فاکتبوہ، تو اسے لکھ لو، جو قرآن شریف کے اندر فرمایا گیا ہے نا، جب لین دین کو لکھ لو۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ، تو چاہیے کہ لکھے تمہارے درمیان، کاتبن، ایک کاتب، بالعدل، عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، ہے نا۔ تو ایک کاتب کہاں سے لائے گا پکڑ کے؟ بھائی چھوٹے کاروبار والے تو اپنا لکھلا کے لیتے ہیں خود ہی سے، لیکن جو بڑا کاروبار کرتے ہیں وہ منیب رکھتے ہیں، ہے نا، وہ لکھتا پڑھتا رہتا ہے، تو منیب سمجھو کاتب کو ہے۔ چلو، تو یہاں پہ کیا ہے؟ ارشاد، یعنی نصیحت کرنا، رہنمائی کرنا۔ اس میں فاکتبوہ ہے نا، تو اسے لکھ لو، امر کا صیغہ ہے، لکھ لو۔ تو یہ لکھ لو یہ امر کے معنی میں نہیں ہے، کس معنی میں ہے؟ کہ یہ تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے، تمہیں رہنمائی کی جا رہی ہے کہ جب یہ کاروبار کرو تو اس کو لکھ لیا کرو، تاکہ آنے والے زمانے میں کوئی دقت نہ ہو، ہے نا۔ اب دیکھیے، والتہدید، اور کبھی کبھی صیغہ امر سے ڈرانا مقصود ہوتا ہے نا، جیسے اعملوا ما شئتم، جو چاہو کرو۔ آدمی گڑبڑ کر رہا ہے نا، منع کرنے میں نہیں مانتا، ٹھیک ہے جو چاہو کرو، کہتے ہو نا۔ تو ہاں، یہ کس کام کے لیے ہوا؟ ڈرانے کے لیے، ہے نا، کہ اللہ کا رسول کا فرمان ہے نیک کام کرو، نماز پڑھو، روزے رکھو، آدمی نہیں کرتا ہے، تو اسی وقت اعملوا ما شئتم، ٹھیک ہے جو چاہو کرو، قیامت کے دن آنے والا ہے۔ وہ یہ تہدید، ڈرانے کے لیے ہوا فعل امر۔ والتعجیز، اور کبھی
کسی کو عاجز بنانے کے لیے ہوتا ہے نا. دیکھیے ایک شعر یہاں پیش کر رہے ہیں، یا لبکرن انشروا لی قلیبا یا لبکرن این این الفرار. یہ بکر یہ قبیلے کا نام ہے نا. اے قبیلے بکر انشروا لی قلیبا، قلیب کو میرے لیے زندہ کرو. یہ کوئی شخص ہے، اس کو قتل کر دیا تھا بنو بکر کے لوگوں نے نا، تو کہا کہ زندہ کرو. زندہ کر پائے گا ہے؟ اور پھر نہیں کرتے تو پھر کہاں بھاگ کے جاؤ گے؟ ہے ایک تو زندہ کرو، ایک کر نہیں سکتے، عاجز ہو ہے نا، تو پھر بھاگ کے کہاں جاؤ گے؟ ہماری تلوار تیار ہے تمہارے لیے. دیکھو، یا لبکرن انشروا لی قلیبا، اے قبیلہ بکر کے لوگوں قلیب کو زندہ کر دو، لی میرے لیے ہے نا. یا لبکرن، اے بکر کے لوگوں این این الفرار، کہاں بھاگو گے؟ کہاں بھاگنا ہے نا، کہیں بھاگ کے نہیں جاؤ گے، تم بھی تہ تہ کیے جاؤ گے ہے نا. تو یہاں پر ہے کیا؟ انشرو، یہ فعل امر ہے نا. تو یہ حکم دینے کے لیے نہیں ہے کہ تم زندہ کرو، کوئی زندہ نہیں کر پائے گا. یہ صرف عاجز بنانے کے لیے کہ تم عاجز ہو اس کام سے، نہیں کر سکتے ہے نا. اور کبھی اہانت مقصود ہوتی ہے، فعل امر کا ذکر کر کے کبھی اہانت مقصود ہوتی ہے. جیسے کونوا حجارۃ او حدیدا، پتھر ہو جاؤ، لوہا ہو جاؤ ہے نا. یہ کب کہتا ہے آدمی؟ کسی کی توہین مقصود ہوتی ہے تب اس طرح کی جا مر جا، اس طرح کی چیزیں کرتا ہے آدمی. اور والامتنان، اور کبھی احسان جتانے کے لیے ہوتا ہے. سمجھ گیا کیا چیز؟ اباحت. اور کبھی اباحت کے لیے، اباحت مانے مستحب کام، کیا تو ٹھیک، نہیں کیا تو ٹھیک ہے نا. جیسے کلو وشربو، کھاؤ پیو مست رہو، ہیں جاؤ گھومو پھرو کھاؤ پیو. تو نہیں گھومے جا کے سو گئے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، گھما پھرا تب بھی ٹھیک ہے. کلو وشربو، کھاؤ پیو. والامتنان، اور کبھی احسان جتانا مقصود ہوتا ہے. اس سے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کلو مما رزقکم اللہ، کھاؤ اس سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے نا. کھاؤ اس سے، کہ اللہ کا احسان جتا رہا ہے نا، جو ہم نے دیا کھاؤ. والتخییر، اور کبھی تخییر کے معنی ہیں پتہ نہیں، بھلائی، تخییر میں بھلائی ہوتا ہے، اختیار دینا ہے نا. خذ ھذا او ذاک، چاہے یہ لے لو چاہے یہ لے لو، اختیار ہے نا. والتسویہ، اور کبھی برابری کے اظہار کے لیے ہوتا ہے. اصبروا او لا تصبروا، صبر کرو یا نہ کرو، تمہیں اختیار ہے. تمہیں کوئی دقت آئی، پریشانی آئی، صبر کرو اور نہ کرو، تمہاری مرضی ہے نا. یہ برابری ہوئی. والاکرام، اور کبھی کبھی اکرام کے لیے ہوتا ہے. اکرام کو مانے عزت دینا ہے نا. ادخلوها بسلام آمنین، اس میں کس میں؟ جنت میں سلامتی کے ساتھ، بسلامین آمنین، امن و امان کے ساتھ داخل ہو جاؤ. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اکرام مسلم ہوا ہے نا. جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ. یہ گویا کہ اللہ نے ایک اعزاز سے نوازا. یہاں پر تمہارا امر کا مسئلہ ختم ہوا ہے نا. اب اس کے بعد نہیں کی بات شروع ہوگی، اور گھنٹی بھی ختم ہو گئی. ماشاء اللہ سبق ختم ہوا.